السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گی۔ آج ایپیسوڈ کافی لیٹ ہو گئی ہے تو بنا وقت ضائع کیے پڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ فنائے دلہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 43، حصہ اول۔ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر شیرتیان اپنے بابا اور مورے کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی مورے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس کے بابا امپورٹنٹ فائل چیک کر رہے تھے۔ اسے بے انتہا نیند آنے لگی۔ اپنے بابا کی طرح وہ بھی زیادہ دیر سونے کا عادی تھا۔ بیڈ پر لیٹنے لگا۔ آئذن نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑے کرتے صوفے پر پڑے اس کے یونیفارم کی طرف اشارہ کیا کہ شاباش، جلدی سے تیار ہو، میں اسکول چھوڑنے جا رہا ہوں تمہیں۔ وہ منہ بناتا ہوا اپنے کپڑے پکڑ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ ترسم نے عبایا پہن کر نقاب کیا۔ سردار فریش ہو کر باہر آیا۔ اس کی پری بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کالے رنگ کی شلوار قمیض کے اوپر کالے رنگ کی ہی چادر اوڑھی اپنی سردارنی کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا۔ نیچے گئی۔ سامنے ہادی چکر کاٹ رہا تھا۔ میری بہن کو کہاں لے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ اپنی بہن کو مکمل تیار ہوئے دیکھ اور سردار کو کالے رنگ کی شلوار قمیض اور کالے رنگ کی ہی چادر اوڑھے ہادی گہری سوچ میں پڑ گیا کہ وہ 37 سال کی عمر میں بھی حد سے زیادہ پرکشش اور دل نشین لگ رہا تھا۔ دیکھنے میں اس کی عمر 27 سے 28 سالہ مرد جتنی لگتی تھی۔ ہانی مون پر دلہام خانزادہ نے ترسم کا ہاتھ پکڑ کے اپنے بالکل ساتھ کھڑے کرتے دل ملا کر کہا۔ ہادی نے ایک نظر اپنی بہن کو دیکھا جو اداس تھی۔ اس وقت بحث کرنا اسے ٹھیک نہ لگا۔ سردار کو نظر انداز کرتے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اپنا دھیان رکھنا، اور اگر یہ دیو تنگ کرے تو اپنے بھائی کو فوراً کال۔ ہادی بول رہا تھا۔ سردار اپنی بیوی کو لیے باہر نکل گیا۔ دروازہ کھول کر اسے بٹھاتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ بڑی حویلی سے جھیل تک کا سفر تقریباً گھنٹے کا تھا۔ دیو، سردار ڈرائیونگ کر رہا تھا، اسے پکارتے کندھے پر سر رکھ کے راستے کو دیکھنے لگی۔ دلہام خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تقریباً گھنٹے کا سفر اس نے آدھے گھنٹے میں طے کیا۔ جھیل کے پاس کار روکی۔ سامنے ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ ہر طرف برف جمی ہوئی حد سے زیادہ خوبصورت نظارہ پیش کر رہی تھی۔ سردار کار سے باہر نکلا۔ اس نے سائڈ پر جاتے دروازہ کھول کر اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ترسم نے ہلکا سا مسکرا کر اپنے دیو کا ہاتھ تھاما۔ دونوں نے گھر کی جانب رخ کیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر ترسم کا منہ کھل گیا۔ یہ میرے لیے؟ ترسم آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بے یقینی سے اس مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ چھوٹا سا گھر جہاں بائیں سائڈ پر بیڈ، دائیں سائڈ پر بیٹھنے کے لیے سیاہ رنگ کے صوفے رکھے تھے۔ اس کے ساتھ ایک دروازہ تھا، شاید وہ واش روم تھا۔ بیڈ کے تھوڑا سا دور ڈریسنگ ٹیبل، پھر کھلی جگہ اور سائڈ پر اوپن کچن تھا۔ سردار نے بیڈ کے اوپر نیلے پھولوں سے سجاوٹ کی تھی۔ صوفے پر بھی جگہ جگہ نیلے پھول۔ زمین پر نیلے پھولوں کی بڑی بڑی پتیاں اس کی نیلی آنکھوں والی پری کے لیے بچھائی گئی تھیں۔ ان پھولوں کے سائڈ پر سفید رنگ کے موتی
ایک قطار میں لگائے گئے تھے جو ان نیلے پھولوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر ریڈ لپسٹک سے دیو کی پری لکھا ہوا تھا۔ نقاب میں نظر آتی نیلی آنکھیں مسکرائی۔ اس کے دیو نے اسے بے انتہا خوشی دی تھی۔ میری پری کو یہ سب کیسا لگا؟ کلثوم ابھی بے یقینی سے اس چھوٹے سے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ دروازہ بند کر کے گھر کے درمیان میں کھڑے ہو کر چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی۔ لگتا ہے میری پری کو سب کچھ پسند نہیں آیا۔ سردار اداس ہوتے کہہ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ زخم کی وجہ سے کھڑے ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ کلثوم صوفے پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے پاس واقعی میں الفاظ نہیں تھے۔ جس قدر وہ چھوٹا سا گھر خوبصورت لگ رہا تھا، اچانک دیکھ کر کسی کے لیے بھی تعریف کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ دیو کی پری کو بولنے کے لیے الفاظ ہی نہ ملے۔ یعنی بس پورا ہے۔ میری پری کو یہ سب کچھ پسند نہیں آیا، اور اگر میں کہوں اس سب سے زیادہ خوبصورت میرا دیو ہے تو؟ کلثوم نے اس کے سینے پر سر رکھا۔ اسے رونے کے لیے، اپنا دکھ ہلکا کرنے کے لیے کسی کا سہارا چاہیے تھا، جسے سب کچھ معلوم ہو کہ وہ اس وقت کس ٹینشن میں ہے۔ اپنے دیو کو سب کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا اگر وہ اس سے دور ہو گیا تو، لیکن وہ اس ڈر کی وجہ سے سردار کے یقین کو ٹھیس پہنچانے والی تھی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ سردار نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر نقاب میں نظر آتی اس کی نیلی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ ہماری عمر میں بہت زیادہ فرق ہے، تم میرے قریب مت آیا کرو۔ سردار نے اپنے تمام تر جذبات کو کچل کر یہ الفاظ ادا کیے۔ اسے خود سے دور کرنا بے حد مشکل تھا، لیکن اپنی اور اس کی عمر کو دیکھ کر سردار عجیب سے احساسات میں جکڑ جاتا۔ اس نے یہ سب سجاوٹ اس لیے کی تھی تاکہ وہ اسے پیار سے منا سکے، تو وہ ناسمجھی اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا دیو یہ سب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ اس کا دیو تو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور اب وہ بھی اپنی دیو سے محبت کرنے لگی تھی، تو وہ دور ہونے کی بات کیوں کر رہا تھا؟ مستقبل میں تمہیں پریشانی ہوگی جب تم جوان ہوگی۔ میں مکمل طور پر بوڑھا ہو جاؤں گا۔ 10 سال بعد تم تو ایک نوجوان عورت ہوگی، لیکن تب میں تقریباً 50 کا ہو جاؤں گا۔ کیا تم میرے ساتھ گزارا کر پاؤ گی؟ اس کا سوال سنتے ہی اس نے فوراً حامی میں سر ہلا دیا۔ اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اس کا دیو اس سے عمر میں بے انتہا بڑا ہے۔ اس نے تو اپنے دیو کے دل سے محبت کی تھی۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، گزارا کوئی بھی نہیں کر پاتا۔ جب تم اپنی ہم عمر لڑکیوں کو دیکھو گی جن کے شوہر ان سے محض 4 سے 5 سال بڑے ہوں گے، تو تمہارا بھی دل چاہے گا کہ کاش تمہارا شوہر بھی تم سے تھوڑا سا۔ دیو، مجھے عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری تم ہو۔ میں نے کبھی تمہاری عمر نہیں دیکھی، ہمیشہ تمہارا پیار، تمہاری توجہ، ان سب کو محسوس کیا ہے۔
سردار نے اپنا سر تھام لیا۔ اسے ان سب چیزوں کی ابھی سمجھ نہیں تھی۔ وہ بالکل چھوٹی تھی۔ اس نے محض ابھی محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ سردار نہیں چاہتا تھا کہ وہ محبت سے بڑھ کر اس کے عشق میں داخل ہو جائے۔ جب دل میں اس طرح کے نئے احساسات پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم صرف اس شخص کے پاس رہیں۔ تمہاری عمر بہت کم ہے۔ اس عمر میں اکثر لڑکیوں کو اٹریکشن ہو جاتی ہے، لیکن جب تم میچور ہوگی تمہیں اس چیز کا شدت سے احساس ہوگا۔ سردار نے پیار سے کہا۔ اس کے دونوں رخسار کھینچے۔ اس کا انداز بالکل ہلکا پھلکا تھا، جبکہ ترسم کو وہ سب کچھ طنزیہ لگ رہا تھا۔ مجھے کوئی اٹریکشن نہیں ہے۔ مجھے میرے دیو سے محبت ہے۔ اگر اٹریکشن ہوتی تو جب میں تم سے 6 سال کے لیے دور ہوئی تھی وہ اٹریکشن ختم ہو جاتی۔ تم سے دور ہونے سے پہلے مجھے تمہارے خلاف بھڑکایا گیا تھا۔ اگر اٹریکشن ہوتی تو وہ سب باتیں ذہن پر سوار ہو جاتی اور میں تم سے بدگمان رہتی، لیکن جب میں تم سے ملی میں وہ سب باتیں بھول گئی تھی۔ مجھے اگر اس وقت کچھ چاہیے تھا تو صرف تم تھے۔ ترسم زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ اس نے مکمل طور پر کوشش کی تھی کہ وہ اپنی دیو کو بتائے کہ وہ اس کے لیے کس حد تک ضروری ہے۔ ریحام خان زادہ نے اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے۔ اس کی پری نے اس کے دونوں ہاتھ جھٹک دیے۔ ترسم سکون چاہتی تھی، لیکن اس کا دیو اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر گیا۔ محبت کیا ہے؟ سردار نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ سکون، یک لفظی جواب دے کر اس کی آنکھوں پر اپنی نظریں مرکوز کی۔ سردار کی سبز آنکھیں ترسم کو اس وقت تکلیف میں مبتلا کر رہی تھیں کیونکہ وہ اسے خود سے دور کر دینے کی باتیں کر رہا تھا۔ سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے ایک اور سوال کیا۔ وہ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے محض اپنے دل کا ڈر بتا رہا تھا۔ اپنے پسندیدہ شخص کے پاس رہ کر ترسم اس کے مزید قریب ہوئی۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ اگر اس پسندیدہ شخص سے دل بھر جائے تو محبت باقی رہے گی۔ سردار اس سے کچھ دوری پر بیٹھا۔ اسے یہ تھوڑی سی نزدیکی بھی نہیں چاہیے تھی۔ وہ اپنی پری کو خود کی جانب راغب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پسندیدہ شخص سے دل نہیں بھرتا۔ اگر پسندیدہ شخص سے دل بھر جائے تو وہ آپ کا پسندیدہ تھا ہی نہیں۔ ترسم صوفے سے اٹھ کر اس کی گود میں بیٹھی۔ حالانکہ اس کی ٹانگ پر زخم تھا، لیکن اس وقت اسے رونے کے ساتھ اپنے دیو پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ اگر اس پسندیدہ شخص کی خوبصورتی ختم ہو جائے۔ سردار نے آنکھیں سختی سے بند کی، ہاتھوں کی مٹھیاں بنا لی۔ جو شخص ہمارے دل میں بسیرا کر لے اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ سیرت دیکھی جاتی ہے۔ نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھے سردار اٹھنے لگا۔ اس کی سردارنی نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ ترسم کے آپ کہتے ہی ریحام نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی پری اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ محبت نہیں ہے۔ جھوٹ کہا تھا آپ نے کہ آپ کو میری روح سے عشق ہے۔ اگر آپ کو میری روح سے عشق ہوتا تو کبھی آپ عمر کی بات نہ کرتے۔ ترسم غصے سے اس کی گود سے اٹھی، ناراضگی کا اظہار کرتے
رخ دوسری طرف کر لیا۔ وہ اس چھوٹے سے گھر کے درمیان میں کھڑی ہزاروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ دلہام کی پری کی نیلی آنکھوں سے آنسو بہہ کر نیلے پھولوں پر گر رہے تھے۔ وہ پھول پر گرتے ہی سفید موتی کی طرح چمکے۔ مجھے تکلیف دے کر تمہیں سکون ملتا ہے؟ سردار اس کا رخ اپنی طرف کرنے لگا۔ ترسم نے اس کے دونوں ہاتھ جھٹک دیے، ہاتھ کی پشت سے سختی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا، نہ کہ اور زیادہ خراب کرنے کے لیے۔ دیو، تم واقعی ہی چاہتے ہو میں تم سے دور چلی جاؤں؟ ترسم روتے ہوئے اس کے پاس گئی، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سردار کے سر میں بے تحاشا درد شروع ہو گئی۔ اسے روتے دیکھ اس کی آنکھوں میں بے انتہا درد محسوس کر کے، میں تم سے دوری برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اپنی پری کے آنسو اس سے برداشت نہ ہوئے۔ اس کی درد بھری آنکھیں سردار کو اپنے زہر میں جکر گئی اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کر گیا۔ تو پھر مجھ سے دور ہونے کی بات کیوں کی؟ دلہام خانزادہ نے اپنی پیشانی مسلی، جیسے وہ سر کے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیو، تمہیں پتہ ہے میری مورے بہت چھوٹی تھی جب ان کی میرے بابا سے شادی ہوئی، لیکن میرے بابا تو میری مورے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تم مجھ سے دور چلی جاؤ۔ دیو کی جان، کیونکہ آپ کے بابا اور مورے کی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آپ کے بابا کی عمر شادی کے وقت محض 19 سال تھی۔ وہ دونوں ہی کم عمر تھے، اس لیے کبھی انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوا، لیکن مجھ میں اور تم میں حد سے زیادہ فرق ہے۔ جب ہادی پیدا ہوا تھا، اگر اس سے کچھ وقت بعد میں شادی کر لیتا تو آج تمہاری عمر کی میری بیٹی ہوتی۔ سردار نے اسے ایک مرتبہ پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ دیو، ترسم نے اس کے سینے پر مکے مارنا شروع کر دیے۔ تم کہنا چاہ رہے ہو کہ تم پچھتا رہے ہو کہ جب میرے لالا پیدا ہوئے تھے تم نے شادی نہیں کی۔ اگر تم شادی کر لیتے تو تمہاری آج میری عمر کی بیٹی ہوتی، یعنی کہ تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو۔ ترسم اس کی بات کا غلط مطلب لے بیٹھی۔ سردار نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا ذہن واقعی بچوں والا تھا۔ وہ اسے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ کیا سمجھ بیٹھی۔ اچھا، میری بڑی اماں کیا چاہتی ہو؟ اس کے آگے ہار مان کر دونوں شانوں سے تھامتے پوچھا۔ مجھ سے پیار کرو۔ سردار نے فوراً اس کی شانوں سے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ دیو کے ہڑبڑانے پر ترسم ٹوری پر ہاتھ رکھ کر سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اچانک اسے کیا ہوا ہے۔ تم تو ایسے مجھ سے دور ہوئے ہو جیسے میں 440 واٹ کا جھٹکا مارا ہو۔ تمہیں آئس کریم چاہیے؟ دلہام خانزادہ کو لگا کہ جیسا پیار وہ 6 سال پہلے کرتا تھا، شاید اس کی پری وہ والے پیار کی بات کر رہی ہے کہ اسے آئس کریم، چاکلیٹس، نوڈلز کھانے ہیں۔ مجھے آئس کریم نہیں کھانی۔ ترسم نے نفی میں سر ہلاتی ہوئی اس کے مزید قریب ہوئی۔ سردار کو جھٹکے پر جھٹکا مل رہا تھا۔ وہ جتنا اس سے دوری اپنانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ مزید اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ تو پھر دیو
میم نے نا ایک ویڈیو دیکھی تھی۔ ترسم نے رک رک کر اپنا جملہ مکمل کیا۔ وہ شرما رہی تھی۔ کیسی ویڈیو؟ سردار کو تجسس ہوا جاننے کا کہ آخر اس نے ایسی کون سی ویڈیو دیکھ لی جس کی وجہ سے وہ شرما رہی ہے۔ آیتن لالا نمیرہ بھابھی سے پیار کر رہے تھے۔ میں نے سونیا آپی کا موبائل پکڑا تھا تو مہا شیطان نے مجھے ویڈیو سینڈ کی تھی۔ سردار دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ اس کا بھائی اس طرح کی ویڈیو اپنے موبائل میں رکھتا تھا۔ جو خیال اس کے ذہن میں آیا وہ سوچتے ہوئے جھرجھری لی۔ وہ ویڈیو شیرو نے بھی دیکھی تھی۔ ترسم فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ سردار کو جگہ نہ ملے جہاں وہ اپنا سر مار دے۔ ایک چھوٹے سے بچے نے نہ جانے اس ویڈیو میں کیا دیکھا ہوگا۔ ترسم کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے جلن محسوس ہونے لگی۔ نقاب اتار کر حجاب کھول کے سائڈ پر رکھ دیا، ساتھ میں اپنا عبایا بھی اتار دیا۔ دلہام خان زادہ دل پر مقام رکھتے بنا آنکھیں چپکائے اسے دیکھنے لگا۔ کالے رنگ کی لانگ فراک، ریڈ کلر کی لپسٹک، وہ قیامت خیز حسن لیے اپنے شوہر کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ جو ارادہ کر کے آیا تھا کہ اسے منائے گا خود سے دور رہنے کے لیے، لیکن اپنی بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر اس کا دل مائل ہو رہا تھا اس کی جانب۔ ترسم نے ایک نظر بھی سردار کی طرف نہ دیکھا۔ اپنے بال جوڑے سے آزاد کر کے تھوڑے سے آگے کی طرف کیے۔ بال کمر سے نیچے ہونے کی وجہ سے پورے بیڈ پر پھیل گئے۔ بالوں کو سیٹ کرتے ہی جیسے ہی اس کی نظر اپنے دیو پر گئی، اس کا رنگ سفید سے سرخ ہو گیا۔ شرم سے چہرہ دہکنے لگا۔ تم کب تیار ہوئی؟ دلہام کو خانزادہ کو الفاظ عطا کرنا حد سے زیادہ مشکل لگا۔ ترسم بالائی لب کو دانتوں میں کاٹنے لگی۔ سردار نے لمبا سانس لیا جیسے اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں اچھی نہیں لگ رہی؟ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے سوال کیا۔ وہ پہلی مرتبہ تیار ہوئی تھی۔ سردار نے اپنی شہرک سے ہلائی تاکہ اسے سانس لینے میں آسانی ہو۔ دیو تم ٹھیک ہو؟ ترسم نے اس کا سینہ سہلایا۔ آنکھوں سے ایک مرتبہ پھر آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ سردار اس کے آنسو دیکھ کر بے بس ہوا۔ سختی سے اپنے سینے سے لگائے چند لمحے بیٹھا رہا۔ جب کچھ حد تک سانسیں بحال ہوئی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر دونوں رخسار پر مہر ثبت کی۔ ترسم کی گردن پر جھکا وہ مکمل طور پر مدہوش ہو رہا تھا۔ پسندیدہ عورت کی خوبصورتی مرد کو بہکا دیتی ہے۔ سردار دلہام تیمور خان زادہ کو بھی اس کی پسندیدہ عورت کی خوبصورتی نے بہکا دیا تھا۔ اس میں مکمل طور پر مہو ہوتے اپنے تمام حقوق لینے لگا۔ جن چیزوں سے اس کی پری انجان تھی اس پہ وہ سب آشکار ہو گئے۔ ترسم نے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں نہ کھولیں۔ نیکسٹ چھوٹا سا ٹیزر۔ ترسم کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ چہرہ شرم سے سرخ تھا کیونکہ اس کا دیو اس کے پاس کھڑے سینے پر ہاتھ باندھے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہادی خان زادہ کے سین ہوں گے۔ آج سسپن کی وجہ سے دل نہیں کر رہا تھا لکھنے کو۔ ریویو دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔